نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں آپ کے لیے جو آج وظیفہ لایا ہوں وہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں رزق کی وسعت کے حوالے سے ہیں کہ رزق میں کمی کیوں آتی ہے اور رزق کو بڑھانے کا طریقہ کیا ہے۔ تو حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کے وقت سویا رہتا ہے وہ بندہ رزق کے دروازے اس پہ بند رہتے ہیں، یعنی کہ محروم رہتا ہے جو فجر کے وقت سویا رہتا ہے، کیونکہ فجر کا وقت مانگنے کا وقت ہوتا ہے، اور فجر کے بعد فجر کے وقت اللہ رب العزت جو رزق تقسیم فرماتے ہیں۔ تو اس طرح مثال ہے کہ جس طرح اگر کوئی خیرات تقسیم کر رہا ہو اور بندہ جب خیرات تقسیم کر رہا ہو، بندہ اس ٹائم ادھر نہ ہو اور بعد میں جا کے کہ مجھے خیرات دیں، تو وہ دینے والا کہتا ہے کہ آپ اس وقت آتے جب خیرات تقسیم ہو رہی تھی۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو اس کا حل کیا ہے؟ آج ہر بندہ رونا روتا ہے رزق کی تنگی کا، پریشانی کا، مسائل کا۔ تو دوستو، اس کا احادیث مبارکہ کی روشنی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ فرمانات ہیں، انشاءاللہ وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو ایک حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آخری وقت آپ کافی علیل تھے، تو آپ کی عیادت کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، اور آپ نے حال وال پوچھا، اور آپ نے فرمایا کہ میں کچھ خزانہ نہ بھیج دوں آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، تاکہ وہ اس کو خرچ کر سکیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آگے سے فرمایا کہ ان کو کیا رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ پریشان ہیں؟ یعنی سوال یہ پوچھا، بلکہ میں نے انہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا جو خزانہ ہے، وہ فرمان ہے، وہ میں نے انہیں سنا دیا ہے، وہ پیغام دے دیا ہے۔ وہ کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے مغرب کے بعد، اس گھر میں فقر و فاقہ نہیں آتا، یعنی اس گھر میں فقر و فاقہ، محتاجی، تنگ دستی نہیں آتی۔ تو ایک سے بہت بڑا اسم اعظم ہے، اور جو وظیفہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو تمام وظائف کا سردار کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ استغفار پڑھتے رہتے ہیں، اور استغفار پڑھنا، کثرت کرنا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈیلی استغفار کثرت کرتے تھے۔ مختلف روایات ہیں، یعنی کہ آپ 100 مرتبہ کے حوالے سے بھی ہے، اور یعنی مختلف روایات میں مختلف تعداد ان کی بیان فرمائی گئی ہے۔ تو ایک تو دوست استغفار کثرت سے کرتے رہا کریں، گناہوں سے معافی مانگتے رہا کریں، اور دوسرا رزق کے لیے 5 وقت کی نماز شروع کر دیں، اور خصوصاً فجر کی نماز تو بالکل بھی نہ چھوڑیں، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے وقت اللہ رب العزت جو ہے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو دوستو، یہ جو سورہ واقعہ پڑھنا ہے، اس کو بھی آپ اپنے معمول میں لائیں، اور ہر روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ اگر آپ تلاوت کرتے ہیں تو انشاءاللہ آزمودہ عمل ہے یہ کہ اللہ رب العزت آپ پہ رزق کے دروازے کھول دیں گے اور آسانی ہو جائیں گے۔ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں فرمایا کہ ایک واقعہ ہے رزق کی تنگی کے حوالے سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت پریشان ہوں، رزق کی پریشانی ہے، تنگی ہے، تو کوئی اس کا حل ارشاد فرما دیں۔ تو آپ نے بہت ہی آسان اور سادہ سا حل ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا جب بھی تو گھر جایا کر تو گھر والوں کو سلام کہا کر، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سلام کرے گا تو اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ والی سورت 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ تو جب یہ پڑھے گا تو انشاءاللہ تیرے حالات بدل جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے بھی بہت کمال کے لوگ تھے، انہوں نے آگے سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا گھر میں جاؤ پھر بھی سلام کرو، مجھ پہ سلام بھیجو، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ سلام بھیجیں گے تو اللہ رب العزت کرم فرمائے گا۔ تو کچھ عرصے بعد وہ شخص دوبارہ لوٹا اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وظیفہ تو میں نے اپنے لیے پوچھا تھا لیکن میرے ہمسائے بھی خوشحال ہو گئے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا اس جو وظیفہ تھا اس کے کرم کے، جو اس کے یعنی کہ اس کے جو رحمتیں تھیں، اس کی جو برسات تھی، اس کی جو کرم تھا، وہ اللہ رب العزت تیرے گھر کی وجہ سے ہمسایوں کو بھی عطا فرمانے لگا۔ تو دوستو، یہ بہت کمال کا وظیفہ ہے یہ بھی، اور مختصر اور آسان سا وظیفہ ہے، تو یہ بھی دہرائیں، جب بھی گھر جائیں السلام علیکم کہیں اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کے رزق میں ترقی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پسند آیا ہو تو دوستوں میں شیئر کریں،
لائک کریں اور جو نیو دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نیو آنے والی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔